دیکھیے بہت سے ہمارے نان مسلم بھائیوں کے دلوں میں نفرت بھر دی گئی ہے کہ مغلوں نے جو ہے ہندوؤں پر ظلم کیا ہے، جبکہ اگر ہم ایک چیز دیکھیں گے کہ جو پہلے کا بھارت تھا وہ اس میں افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور جو آج بھارت ہے وہ ہے، اور اگر ہم ان سب علاقوں کے جو ہندو ہیں انڈیا میں ہیں اور جو بنگلہ دیش میں ہیں یا کچھ پاکستان یا اور کہیں بھی ہے، اگر ان کو دیکھیں ہم اور یا ان تینوں کنٹری کا، ان چاروں کنٹری کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آج بھی ہندو پرسنٹیج میں زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے نان مسلم بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ بچوں کو زیادہ پیدا کرتا ہے، اگر مسلمانوں کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور مسلمان اتنی کنٹریوں کے ملا کر کے پھر بھی کم ہے، تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے۔ اور وہ اس لیے بھی کہ آپ دیکھیے گا وہ جسٹ 15 سے 17 لوگ جو ہیں 800 سال حکومت کر گئے، تو کیا ان کو 800 سال تک ہرانے والا کوئی نہیں تھا؟ جسٹ 15-17 لوگوں کو یہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے صحیح ہسٹری، کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنی مرضی سے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن صحیح ہسٹری دیکھیں گے تو خود ہندوؤں نے ہی ان کو اپنا راجا چنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کمٹمنٹ کے پکے تھے، ایماندار تھے۔ میں ایک ایگزامپل بتا دوں کہ جیسے آپ دیکھو گے کہ شاہ جہاں کے بیٹے نے اپنے باپ کو ہی جو ہے شاہ جہاں کو قید میں بند کر دیا تھا، اس لیے کہ تم نے جو ہے عوام کے پیسے سے تاج محل کیوں بنایا۔ تو یہ چیز ہے، آپ دیکھا جائے تو آپ خود بھی اگر اس نفرت کی زبان سے ہٹ کر کے آپ تھوڑی سا دماغ لگا کر کے اگر سوچیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں کتنے انڈیا کے ایسے جو ہے پرائم منسٹر میں ہو، چاہے وہ سی ایم ہو، چیف منسٹر ہو، جن کی سیکیورٹی میں مسلم ہیں، کیونکہ مسلم نے آج تک کبھی غداری نہیں کی ہے۔ جو آپ ایک چیز اور میں بتا دوں، تھوڑی سی بات عجیب لگے تو معاف کیجیے گا، ریپ کیسز میں اگر آپ دیکھیں گے بلاತ್کار کے معاملے میں تو مسلم 1% بھی نہیں ہے، اور جبکہ گرمی ہوس جو ہے مسلمان کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی پرسنٹیج کی جائے تو نان مسلم میں 20% بھی نہیں ہے۔ مسلمان 4 بیوی بھی رکھ سکتا ہے، نان مسلم سے 1 بھی نہیں رکھی جاتی ہے۔ پھر بھی آپ سوچئے گا کہ نان مسلم ہی ریپسٹ ہے، مسلمان ریپ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر جو ایک ایمان ہے نا، وہ ایسا گھٹیا کام کرنے کو اسے روک دیتا ہے جو زبردستی والا کام ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، آج بھلے ہی ہمارے مسلمان دین پر نہ چل رہے ہوں، اللہ انہیں ہدایت دے، آپ سب کو ہدایت دے، نان مسلم کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، جو دیش میں لوگ حکومت میں بیٹھے اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے۔ لیکن اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دو، کسی کو تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دارومدار ہے نیت سے۔ تم کسی کو تکلیف دینے کا دل میں اگر تم نے سوچ بھی لیا نا، تم نے گناہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہسٹری، آج ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ سرچ کر سکیں یوٹیوب پہ یا کہیں پر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے پتھر تک بھی مارے، آپ نے ان کے لیے بد دعا تک بھی نہیں کی، ان کے لیے کچھ ایکشن لینا تو دور کی بات تھی، اور بلکہ آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں کہ انہیں علم نہیں ہے، اگر انہیں علم ہوتا تو کیا وہ ایک رسول کے پتھر مارتے؟ تو جو میں اپنے سبھی بھائیوں کو، بہنوں کو یہی کہوں گا، سوشل میڈیا کے چکر میں بہت لوگ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ مجھے کتنے نان مسلم جو غلط کمنٹس کر جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں،
مجھے ان پہ حقیقت میں ترس آتا ہے کہ یہ اتنے مطلب بیچارے اس میں چلے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس کو کیا بول رہے ہیں. گناہ کر رہے ہیں اس کو جو کریٹر ہے، اس کے دھرم کو گالی دے رہے ہیں جو کریٹر ہے، جو سانس دے رہا، جس سے ہمیں فیوچر میں کامیابی چاہیے. اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کو اس کے دین کو برا بولیں گے، یعنی اللہ کو ناراض کریں گے، گناہ کریں گے، تو ہمارے اوپر پریشانیاں ہی آئیں گی. ہمارا برائٹ فیوچر جو ہے وہ کیسے بہتر کرے گا؟ تو جو لوگ سے غلطی ہو گئی، بے شک اللہ پاک غفور رحیم ہے. اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اگر انسان معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا. وہ تو کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. کہ اگر آپ مجھ سے توبہ کریں تو میں آپ کی ساری زندگی کے بھی گناہ معاف کر دوں گا. بارش کی بوند بوند سے ترسنے والی قوم اگر مجھ سے جمع ہو کر کے معافی مانگے تو میں اسے موسلا دھار بارش دوں گا. وَأَمْوَالٍ مال میں کمی ہے، مال نہیں ہے، کثرت سے مجھ سے معافی مانگے میں تمہیں مال بھی دوں گا. وَأَمْوَالٍ کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہو، اولاد نہیں ہے، کثرت سے اللہ ہسبینڈ وائف بھی اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، میں اولاد بھی دوں گا. وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّةً وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. ہمیشہ کی لگژری لائف جو جنت کی ہے، جو اس دنیا میں کتنا بھی کوئی امیر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی ایڈوانس لگژری لائف ہے وہاں پر. اور آپ کو ہمیشہ کی پینفل پنشمنٹ جو ہے، پنشمنٹ جہنم سے بچائے گا اللہ پاک اور جنت دے گا. تو کثرت سے معافی مانگے، کیونکہ انسان کے اوپر جو کہیں نہ کہیں رکاوٹیں ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لعنتیں، ذلتیں، غم، ٹینشن، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اگر انسان کثرت سے یہ کام کو کرنا شروع کر دے، اللہ پاک اس کے غم، ٹینشن، پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب دور کر دے گا.